بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے لیسن نمبر 5 میں, ماڈیول نمبر 23. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آج ہم لوگ نے دیکھنی ہے کہ سوشیالوجی میں آپ لوگ ریسرچ کرتے کیسے, کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں, کیا کیا ٹیکنیکس ہوتے ہیں, اس پر میں آج ہم لوگ سارا پڑھیں گے. اچھا, ریسرچ جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مین جو ہے نا پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ ریسرچ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے کس پرابلم کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے, اور پھر آپ لوگ ریسرچ کوسچنس کو بھی ڈیفائن کرنے ہیں, یعنی کہ میں نے کس کس سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں اور کن کوسچنس کے بارے میں نے ریسرچ کر کے ان کے میں نے آنسرز ڈھونڈنے ہیں. پھر آپ لوگ ایک ریسرچ کا ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں, یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے پروو کرنا ہوتا ہے. پھر ایک تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے نا, مطلب ایک تھیوری چھوٹی سی آپ لوگ بنا لیتے ہیں. ایک فریم ورک ہوتا ہے آپ لوگوں کا پورے کام کرنے کا نا, ایک ڈھانچہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے مطابق میں نے بات کرنی ہے, میں نے ساری جو ریسرچ کرنی ہے اس کو میں نے نا جانچ پڑتال کرنے میں ہی میں نے جو ہے نا وہ کرنی ہے. پھر آپ لوگ ایک اپروپریٹ جو کوئی بھی جو معقول قسم کا جو ہے نا ریسرچ ڈیزائن آپ لوگ چوز کرتے ہیں. بہت سارے ریسرچ ڈیزائنز ہوتے ہیں, اسی چیپٹر میں ہم لوگ آگے وہ چل کے پڑھیں گے باری باری. پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا میں نے ریسرچ میتھڈ میں نے یوز کرنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی آپ لوگوں کا نا ہے, کس قسم کا آپ لوگوں کا پرابلم ہے, اس حساب سے آپ لوگ ریسرچ ڈیزائن یہ جو مختلف میتھڈز ہوتے ہیں آپ لوگ وہ ان میں سے کوئی ایک چوز کرتے ہیں. پھر یہ ریسرچ ڈیزائن جب آپ لوگ چوز کر لیتے ہیں تو پھر اس ڈیزائن کو, اس میتھڈ کو آپ لوگ یوز کر کے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا آپ لوگ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ پرائمری سورسز سے بھی آپ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور سیکنڈری سورسز سے بھی آپ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے. اب ڈیٹا جب آپ لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اس سارے ڈیٹا کو آپ لوگ پہلے اینالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوانٹیٹیو بیسس پہ, یعنی کہ جس میں جو ہے نا پرسنٹیجز وغیرہ بتائی ہوتی ہیں, یا آپ لوگوں کو کوانٹیٹیز کے بارے میں بتایا ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز سے زیادہ ہے کم ہے, وہ اسٹیٹسٹکس میں آ جاتی ہے. اور کوالٹیٹیو میتھڈز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ کوالٹی کے بارے میں, فلاں جس کی کوالٹی اچھی ہے دوسری کوالٹی سے بہتر کی کوالٹی سے بہتر ہے نہیں بہتر ہے, کوالٹی کی بیس پہ جو ہے نا اپنے ڈیٹا کو آپ لوگ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں, اپنے نتائج کو آپ لوگ ڈرا کرتے ہیں, اور پھر آپ لوگ ان کنکلوژنز کی بیس پہ ایک جنرلائزیشن بناتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں, یعنی کہ یہ آپ لوگوں کا رزلٹ ہوتا ہے. پھر وہ جو رزلٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کی جو ریسرچ کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے, آپ لوگ پبلیکیشنز کے تھرو, مختلف پریزنٹیشنز کے تھرو, چاہے آپ لوگ نیوز پیپرز میں یا مختلف ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں, مختلف ریسرچ پیریوڈیکلز ہوتے ہیں, آپ لوگ اس میں نا اپنی شائع کروا دیتے ہیں پوری ریسرچ کو, تاکہ جو لوگ پڑھیں تو جو ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, جن کو پہلے سے تھوڑی نو ہاؤ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ریسرچ کے پرابلم کے بارے میں, وہ پھر اپنے نا ویوز دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں کی ریسرچ ٹھیک ہے, غلط ہے, یہاں سے کمی ہے, یہاں سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, آپ لوگ پورا جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں نا اگر کہ سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پاکستانی یوتھ کے مائنڈس کے اوپر, مینٹل ہیلتھ کے اوپر, تو آپ لوگ اس کے لیے جتنے بھی اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے وہ آپ لوگ پورا آپ لوگوں کا ایک ریسرچ پروسیس ہوگا. آگے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ ڈیزائنس کون کون سے ہوتے ہیں. پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں ریسرچ ڈیزائن, ایک ہوتا ہے سروے, یعنی کہ جو ہے نا سروے کے تھرو آپ لوگ اپنی ریسرچ کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا لوگوں سے کوسچن پوچھتے ہیں, یا لوگوں سے آپ لوگ نا انٹرویو پوچھتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. جو بھی ہوتے ہیں نا, مطلب جس سوسائٹی کے بارے میں, جس علاقے کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے نا, وہاں پہ آپ لوگ جا کے لوگوں سے اور گروپ سے جو ہے نا آپ لوگ جو ہے وہ مختلف کوسچنس پوچھیں گے, انٹرویوز لیں گے, وہ آپ لوگوں کا سروے ہوتا ہے. آپ لوگ کوسچنس جو آپ لوگوں نے پوچھنے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوسچنس ایک تو آپ لوگوں نے کلیئر بالکل بنائے ہوئے ہوں, ان بائیسڈ ہوں, یعنی کہ بغیر کسی تعصب کے ہوں, اور آپ لوگوں کے جو ریسرچ کے جو کوسچنس ہیں نا, یعنی کہ آپ لوگ جو پہلے ہی آپ لوگ بنا لیتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے بارے میں نے ریسرچ کرنی ہے, اس سے ریلیونٹ ہونے چاہیے, یعنی کہ آپ لوگ جو جس پرابلم کے بارے میں آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں نا اس سے ریلیونٹ ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل بھی ایک آپ لوگوں کا ایک ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک ایسا سیمپل جو پہلے جو ہے نا فار ایگزامپل کہ جس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا تھا اس کو آپ لوگ دکھائیں, اس کو آپ لوگ سلیکٹ کریں, اس سے آپ لوگ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے وہ ویلڈ ہے, ٹھیک ہے, ریلائبل ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو وہ آپ لوگ جب سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے پھر آپ لوگ اس کو اینالائز کریں, اس کا آپ لوگ تجزیہ کریں. چاہے آپ لوگ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ ایسی اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں یعنی کہ جو ہے نا اعداد و شمار آپ لوگوں کو بتائے ہوتے ہیں لیکن ڈسکرپشن کی فارم ہے, یعنی کہ سینٹینس کی فارم ہے, اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس جو نمبرز کی فارم میں آپ لوگوں کو ڈیٹا بتایا ہوا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس بیس پہ یعنی کہ آپ ڈسکرپٹیو بھی اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یہ دونوں ہی میتھڈ یوز کر کے آپ لوگ اپنے ڈیٹا کا تجزیہ کریں, اس کو آپ لوگ اینالائز کریں. پھر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ سروے کی جو آپ لوگوں نے ساری ریسرچ کی ہے اس کی جو ہے نا کمی بیشی اس میں کیا تھی, اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایگزامپل ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ
سروے کریں اور پاکستانی شہریوں سے آپ لوگ جا کے پوچھیں کہ کووڈ-19 میں گورنمنٹ نے جتنے بھی ڈیسیجنز لیے تھے اس کے بارے میں سٹیزن کا کیا خیال ہے کہ وہ ڈیسیجنز ٹھیک تھے یا غلط تھے. تو آپ لوگ وہ جو لوگوں سے جا کے انٹرویو لیں گے وہ آپ لوگوں کا سارا سروے ہوگا. ٹھیک ہے. آگے ہے ماڈیول نمبر 25 میں ریسرچ ڈیزائن. دوسرے ہوتے سروے کے بعد ایک ہوتا ہے کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بالکل ڈیپتھ میں جا کے نا آپ لوگوں نے کسی آرگنائزیشن کے بارے میں کسی انڈیویجول کے بارے میں آپ لوگوں نے بالکل گہرائی میں جا کے آپ لوگوں نے نا اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کی کیس اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ مختلف قسم کے ڈیٹا کے لیے مختلف چیزیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں. انٹرویوز کے تھرو بھی آپ لوگ کرتے ہیں, آبزرویشنس بھی کرتے ہیں, ڈاکومنٹس جو پہلے ہوتے ہیں اس ساری جو آپ لوگ جس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے اگر کوئی ڈاکومنٹس کوئی ریسرچ آپ لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں مین پوائنٹس کون کون سے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے کون کون سے پیٹرنس یوز کرنے ہیں آپ لوگ وہ بھی سارے جو ہے نا آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ لوگ ایک بہت ہی اچھی مطلب ایک ریچ قسم کی جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. جو بھی چیز کوئی انسان ہے کوئی آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں نا ایک آپ لوگ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ پہلے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے سارا. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی کیس اسٹڈی ہوتی ہے. اس میں فار ایگزامپل آپ لوگ یہ بھی دیکھیں نا کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کیس اسٹڈی ہوتا ہے نا انڈیویجول لیول پہ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ سارا کچھ اس سے وہ پوچھتے ہیں, اس کی ہسٹری کے بارے میں ان ڈیپتھ جا کے اس کے سارے حالات کے بارے میں پوچھنا کرنا وہ سارا آپ لوگوں کی کیس اسٹڈی میں آ جاتا ہے. اس میں پھر آپ لوگوں نے اینڈ پہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے, جانچ پڑتال آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں نے کیس اسٹڈی کی ہے آپ لوگوں نے اس میں کیا کیا اسٹرینتھس تھیں, یعنی کہ کیا کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں, کیا کیا اس کے فائدے نقصانات ہوتے ہیں, وہ سارے آپ لوگوں نے دیکھنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ پاکستانی جو پناہ گزین ہیں جو باہر کے ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ اسٹڈی کرنی ہے کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں, ان کے کیا تجربات ہیں. تو یہ آپ لوگ کیسے کریں گے, آپ لوگوں کو ڈیپتھ میں جا کے سارا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا. تو یہ آپ لوگوں کی کیس اسٹڈی ہوتی ہے. اس کے بعد ماڈیول 26 ہے کہ ریسرچ ڈیزائنس میں کیس اسٹڈی کی بات آ جاتی ہے آپ لوگوں کی آبزرویشن. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ لوگ آبزرویشن کے تھرو بھی ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. اس میں آبزرویشن دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو ڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ لوگ پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل کسی سوسائٹی کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے نا, یا کسی کہیں پہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے آپ لوگوں نے وہاں کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, تو آپ لوگ وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے, لوگوں کے درمیان آپ لوگ گھل مل کے آپ لوگ رہیں گے, تو پھر آپ لوگ ساتھ ساتھ جو آبزرو کریں گے نا وہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اس ٹیکنیک سے آپ لوگوں کی آبزرویشنز ہوں گی. اس میں آپ لوگ انسان کے بیہیویئر کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہو تو یہ والی چیز آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ لوگ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. تو آپ لوگ بیہیویئرس کو, ان کے رویوں کو اور انٹریکشن کو آپ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں, جب آپ لوگ ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں گے تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نا. اس میں آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ, اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے, جس میں ساری آبزرویشن آپ لوگ کر رہے ہیں نا, جس سیٹنگ میں آپ لوگ جا کے جس ماحول میں آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں کو آپ لوگوں کو ماحول کے بارے میں آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, پہلے صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں نے وہ جو ڈیٹا آپ لوگ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ریکارڈ کیسے کرنا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ لوگ آبزرو کرتے ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹس پہ لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, یا آپ لوگ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگس بھی آپ لوگ وہ جو ہے نا آپ لوگ انسٹرومنٹس یوز کر کے ریکارڈنگس بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو میتھڈ سے آپ لوگ اس کو صحیح اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے انالائز کرتے ہیں کہ اس میں کوالٹیز کیا کیا ہیں, اور کوانٹیٹیو میتھڈ بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں کہ کوانٹٹی کے حساب سے اگر آپ لوگوں نے انٹریکشنس کو اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا تھا تو وہ کون کون سے گروپس کے درمیان میں انٹریکشن زیادہ ہو رہا تھا, کتنے پرسنٹ ہو رہا تھا, کون کون سے میں جو ہے نا وہ کم ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں بھی آپ لوگ آخر پہ جا کے آپ لوگوں نے یہ اس بات کا بھی آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ آبزرویشنل ریسرچ کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ پاکستانی ورک پلیسز میں میل اور فیمیل کے کیا مطلب ڈائنامکس ہیں, ان کو کیسے ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس چیز کو آپ لوگ آبزرو کریں. تو آپ لوگ کیا کریں گے, آپ لوگ کسی آرگنائزیشن میں جائیں گے, ورک پلیس میں جائیں گے, آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر کے ساتھ میں آپ لوگ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں گے کہ وہاں پہ کیسے جو ہے نا میل اور فیمیل کے درمیان انٹریکشن کیسے ہوتے ہیں, دونوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنڈکٹنگ جو آپ لوگوں کی آبزرویشن ہو جاتی ہے. آگے آپ لوگوں کا ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ, یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو بھی جو ہے نا آپ لوگ ریسرچ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے پاس جو ویریبلس ہوتے ہیں نا, میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ ویریبلس کیا ہوتے ہیں, اس میں سے ایک یا ایک سے زیادہ ویریبلس کو نا آپ چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا دوسرے ویریبل کے اوپر کیا افیکٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر دو ویریبلس ایسے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہے نا, تو آپ لوگ ایک چیز کو پہلے آپ بڑھائیں گے, تھوڑا سا بڑھائیں گے, اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب دوسرے کے اوپر افیکٹ کیا پڑا ہے. پھر آپ لوگ اس پہلے ویریبل کو تھوڑا سا کم کریں گے, اس کی مقدار آپ تھوڑی کم کریں گے, پھر یہ دیکھیں گے اب اس کے دوسرے ویریبل پہ کیا افیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. رینڈملی اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مختلف پارٹیسپینٹس کو نا مختلف قسم کے کام دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں کو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ویریبل کو دیکھنا ہے, کچھ دوسرے پارٹیسپینٹس کو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان ویریبلس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں, سارا آپ لوگ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایسے جو ویریبلس ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ویریبلس کو افیکٹ کرتے ہیں, ان ویریبلس کو آپ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوتے ہیں نا اس کو آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا آؤٹ کم, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, کیا اثر پڑا ہے اب اس چیز کا. وہ جو ایک آؤٹ کم جو ایک ہوتا ہے نا اس کو پھر آپ لوگ میئر کرتے ہیں کوانٹٹی کے حساب سے بھی, کوالٹی کے حساب سے بھی. یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک ویریبل کو اگر آپ لوگوں نے کنٹرول کیا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب دوسرے ویریبل کی کوانٹٹی کم زیادہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا پہلے ویریبل کو آپ لوگوں نے جب کنٹرول کیا تو یعنی کہ اس کو آپ لوگوں نے لمٹ کر دیا, تو دوسرے ویریبل بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب اس کی کوالٹی پہلے سے بہتر ہوئی ہے یا جو نہیں بہتر ہوئی. ٹھیک ہے, اگر کوئی فرق وغیرہ آ رہا ہے, اگر اچھا فرق آ رہا ہے تو آپ لوگ اس حساب سے جو ہے نا آپ لوگ اس کو کنٹرول کریں گے. فار ایگزامپل ایک ویریبل کو بڑھانے سے دوسرا ویریبل ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے, آپ لوگ کو یہ ایکسپیریمنٹ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اس ویریبل کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا آپ لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے, چلیں یہ آپ لوگوں کو آگے ایگزامپل آ رہی, میں اسی کو جو ہے نا وہ کروں گی. اس میں بھی آپ لوگ جو ہے نا آخر میں نا اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا جو ہے نا فائدے نقصان ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ نئے ٹیچنگ میتھڈ کا پاکستانی اسکولس کے اوپر اثر کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا کریں گے, کچھ جو اسکولز ہوں گے نا اس میں آپ لوگ نیا ٹیچنگ میتھڈ لگائیں گے اور کچھ اسکولز میں آپ لوگ نیا ٹیچنگ میتھڈ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ لوگ کیا کریں گے کہ ان دونوں اسکولز کے, فار ایگزامپل ایک اسکول میں آپ لوگوں نے نیا ٹیچنگ میتھڈ لگایا تھا, دوسرے میں آپ لوگ نے نیا ٹیچنگ میتھڈ نہیں لگایا تھا. ٹھیک ہے, تو آخر میں جا کے پھر ان دونوں اسکولز کی جو ریزلٹ ہوں گے نا وہاں سے آپ لوگ پھر اندازہ لگائیں گے کہ اب اس کا آؤٹ کم کیا آیا ہے. اگر جس اسکول میں آپ لوگوں نے نیا ٹیچنگ میتھڈ لگایا تھا وہاں کا آؤٹ کم اچھا آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہے, مطلب ٹیچنگ میتھڈ ہماری سوسائٹی میں پروگرس کرنے کے لیے ٹھیک رہے گا. آپ لوگ پھر نا ایکسپیریمنٹ کیا آپ لوگوں نے, اس سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پتا چل گیا کہ ہاں یہ چیز واقعی میں ایسے ہوتی ہے, اس کی بیس پہ پھر آپ لوگ ڈیسیژنس لیتے ہیں. آگے ہمارا آ جاتا ہے ریسرچ ڈیزائنس میں سیکنڈری ڈیٹا. پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے نا وہ سارا تھا ہمارا پرائمری ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے سے آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا. وہ 3 ٹیکنیکس یوز کر کے سروے, اس کے بعد آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ اور کیس اسٹڈی, یہ آپ لوگ جو ہے نا چاروں کے چاروں یوز کر کے خود ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کا پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے. پھر آپ لوگ ریسرچ ڈیزائنس میں آپ لوگوں کا سیکنڈری ڈیٹا بھی ہے, یعنی کہ سیکنڈری ڈیٹا کو بھی یوز کر کے آپ لوگ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے سے جو سورسز تھے, گورنمنٹ نے کوئی رپورٹس بنائی ہوئی تھیں یا پہلے سے کچھ سروے وغیرہ ہو چکے تھے, پہلے کے کچھ انٹرویوز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, آپ لوگ انہیں کو دیکھ کے وہیں سے آپ لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ پھر جو ڈیٹا وہ جو سیکنڈری ڈیٹا تھا اس کی آپ لوگ پہلے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں, وہ سچا ہے, ریلائبل ہے یا نہیں, جو سورسز جن سے آپ لوگ ڈیٹا لے رہے ہیں وہ ریلائبل ہے یا نہیں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں. آپ لوگ ڈیٹا کو پھر یوز کرتے ہیں اپنے ہائپوتھیسس کے ریسرچ کے لیے, یا جو بھی آپ لوگوں نے جو ریسرچ کوسچن بنایا تھا کہ میں نے ان سوالوں کے جواب ریسرچ کے تھرو ڈھونڈنے ہیں, ان کو آنسر کرنے کے لیے آپ لوگ وہ سارا ڈیٹا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے سارے ڈیٹا کو آپ لوگ اینالائز کرتے ہیں کوالٹیٹیو میتھڈ کے بھی تھرو, کہ کوالٹی کے کوئی ایسے میتھڈ ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے کوالٹی دیکھنی ہوتی ہے, یہ چیز کی اچھی کوالٹی ہے بری کوالٹی ہے. اسٹیٹسٹیکل بھی ہوتا ہے, کوانٹٹی کے حساب سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں نے سیکنڈری ڈیٹا کی ریسرچ کی آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا فائدے نقصان ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ڈیموگرافک ٹرینڈز کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں نا, ڈیموگرافک ٹرینڈ میں مختلف چیزیں آتی ہیں. آپ لوگوں کی انکم کتنی ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجیے نا آپ لوگ یہ ہمیں بتائیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں کتنے لوگوں کی کتنی انکم ہے, فلاں ایج گروپ کی جو ہے نا ایجوکیشن کتنی ہے, فلاں ایج کے بندے کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, میل کتنے ہیں, فیمیل کتنے ہیں, یہ لوگوں کی ڈیموگرافک ٹرینڈز ہوتے ہیں. پاپولیشن جو ہے لوگوں کا رش, کون سے علاقوں میں زیادہ لوگ رہتے ہیں, کون سے علاقوں میں کم رہتے ہیں, تو آپ لوگ یہ ساری انفارمیشن آپ لوگ کہاں سے لیں گے, آپ لوگ اپنے سینسس ڈیٹا یوز کریں گے. یعنی کہ جو مردم شماری ہوئی ہوگی نا ہمارے پاکستان کی, وہ مردم شماری سے جو آپ لوگوں نے ڈیٹا پہلے سے پڑا ہوا ہوگا, آپ اسی کو آپ لوگ یوز کر کے وہیں سے آپ لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکال لیں گے. تو یہ آپ لوگوں کا سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد ماڈیول نمبر 29 میں آ جاتا ہے ریسرچ ایتھکس, یعنی کہ جب آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انسانوں کے حقوق کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. ہیومنس کی جتنی بھی اپنے ان کو جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے پروٹیکشن ضروری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ان کو جو ہے نا تحفظ دینا ہے. آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ ریسرچ پارٹیسپینٹس ہیں، آپ لوگ یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، تو پہلے آپ لوگوں نے ان کی مرضی کے مطابق آپ لوگوں نے پہلے مرضی لے کے ان کی مرضی سے آپ لوگوں نے ان سے جو ہے نا وہ ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کروانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کسی بندے سے سروے کرنا چاہ رہے ہیں نا، اگر آپ لوگ سروے کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، تو آپ لوگ پہلے اس کو آف دا کیمرا بتائیں کہ آپ لوگ مجھے انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اگر اس کی مرضی ہے تو پھر آپ لوگ انٹرویو لیں ان کا. اس کے بعد کانفیڈینشیلٹی رکھیں آپ لوگ، یعنی کہ رازداری رکھیں. جو بھی آپ لوگوں کے ریسرچ میں جن لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کی ہے ان کو آپ لوگ نام سامنے نہ آنے دیں، ان کا راز میں آپ لوگ ان کا نام رکھیں. آپ نے دھوکہ نہیں دینا اپنے پروسیجرز میں، دوسروں کے ساتھ مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو رپورٹس بنائی ہوتی ہیں، جو آپ لوگوں کی ریسرچ فائنڈنگز ہوتی ہیں، وہ سچائی کی بیس پہ ہونی چاہیے، بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مفاد کے اوپر نہیں سوچنا، اپنے مفاد کو آپ لوگوں نے ریسرچ کے اندر نہیں آنے دینا. آپ لوگوں نے جو ریسرچ کرنی ہے وہ اسی لیے کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے وہ سوسائٹی کو بینیفٹس دینے کے لیے اور اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، نالج میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ریسرچ کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کا مین تھیم آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. ایتھیکل جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں نے مد نظر رکھ کے جا کے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنا ہے کہ جو پاکستانی چلڈرن جو ہیں جو کہ چائلڈ لیبر میں ہیں ان کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں. تو یہ ساری ایتھکس جو ہے یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، چاہے جو بھی آپ لوگ ریسرچ. سنسیریٹی ہونی چاہیے، وہ مختلف چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ایمانداری سے کام کرنا ہوتا ہے. اوور آل آج کا یہ جو آپ لوگوں کا چیپٹر تھا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. ریسرچ ڈیزائنس جو ہے نا یہ سارے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور مین جو ریسرچ کرنے کے جتنے بھی پروسیسز تھے، یہ جو پوائنٹس تھے، یہ آپ لوگوں ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کو سارا پروسیجر سمجھ آ گیا نا کہ ایسے ایسے ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، تو بس پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، باقی میں چینل کو آگے ریکمینڈ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، آگے ریکمینڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کریں تاکہ ان کی بھی اچھی پریپریشن ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا. باقی سبجیکٹ کے بھی لیسنز ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ لوگ لے کے چلیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پیپرز میں کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.